औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स आज 5 तारीख थी और बुध का दिन था, तो इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले तो ये है कि आज इमरान खान साहब की बर्थडे थी और उन्होंने बड़े सादगी से जो यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो वीडियो वायरल हो रही है उसके अंदर एक वो छोटा सा केक काट रहे हैं। इससे कबल जो हमारे हुक्मरान, अच्छा 4 साल ये वजीर आजम भी रहे, लेकिन 4 साल के अंदर हमें कोई इस तरह की सरकारी तकरीबात के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आई। जबकि इससे पहले नवाज शरीफ हुआ, आसिफ जरदारी हुआ, इवन के बेनज़ीर भुट्टो हुई, इनकी सालगिरह जो थी कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ साबित होती थी। और आप पिछली वीडियोस उठा के इन लोगों की देख लें कि किस तरीके से कौमी ख़जाने को बेदरेग इस्तेमाल करते थे अपनी ज़ाती खुशनुदियों के लिए। तो बहरहाल सालगिरह तो वैसे इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, लेकिन एक शख्स जो है अगर अपनी खुशी सेलिब्रेट करता है तो ये नाजायज़ भी नहीं है, ज़ाहिर बात है कि तो क्योंकि वो ज़ाती उसकी खुशी है। तो अल्लाह ताला मैं यही कहूँगा कि जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं उनकी उम्र अल्लाह ताला दराज करे। अब आते हैं कि इम्पोर्टेड ख़बरों की जानिब। इम्पोर्टेड से मेरी मुराद ये होती है कि जो इम्पोर्टेड्स हैं यानी कि ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिले हुए 17 घंटे से अभी कम हुए थे, तो वो लंदन पधार गई हैं। और ये वो औरत है कि आपको याद होगा कि इसने, मैं अभी बाकायदा अपने हाथों की ज़ुबान से भी बताऊंगा कि जब ये मेरे सामने पासपोर्ट अगर ट्रे में भी पेश करेंगे, मैं उठाओ और ले जाओ, ये इस औरत का स्टाइल था। तो अभी जो है वो नानी 420 जो है वो लंदन पधार गई है अपने पिताजी के पास, और वहाँ पे जाके मज़ीद यानी कि जैसे कहते हैं वो जो वीडियोज़ हैं कुछ जो इन्होंने लंदन में बहुत ही सेफ रखी हुई हैं, तो हो सकता है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आने की कोशिश करें और फिर वो पहरादार के तौर पे उन्हीं वीडियोज़ के ऊपर मरियम नवाज़ को बिठा दिया जाएगा। यानी कि दुनिया का वाहिद बाप देखा है कि जो गंदी वीडियोज़ के ऊपर जो है अपनी बेटी से सियासत करवा रहा है। तो ये तो बात थी वो। और जो एयरपोर्ट के ऊपर तारीखी बेइज्जती मरियम नवाज़ की हुई है या मरियम सफदर की हुई है, वो भी आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी कि जब वो एयरपोर्ट से भागती हुई गई है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर जब वो पहुंची तो वहाँ पे आवाम भी थी, लोग भी थे, और उन्होंने वहाँ पे वो बेइज्जती की है कि अगर फिर वही वाली बात कहूँगा, किसी बेटी बात है लेकिन फिर भी मज़ा आ जाता है बात दफ़ा कहने का कि कुत्ते की मोहल्ले में इतनी हो जाए तो कुत्ता भी मोहल्ला छोड़ के भाग जाए। किस कदर के ये ढीठ और बगैरत किस्म के लोग हैं कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों रुपए का चूना लगा चुके हैं, अरबों रुपए खा चुके हैं। आखिर ये ख़ानदान कौन सा ऐसा कारोबार करता है? मैंने 2-3 दिन पहले फेसबुक के ऊपर एक तस्वीर वायरल की थी कि मरियम नवाज़ की बेटी की अरबों रुपए की जायदाद लंदन में निकल आए। आखिर ऐसा कौन सा कारोबार है, ये हमें भी तो समझ आए। हम लोगों ने नौकरियां की हुई हैं, उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस किए हैं, हम लोगों ने यानी कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, घर है बाहर, लेकिन इतनी दौलत बहरहाल हमारे 7 पुश्तें जमा नहीं कर सकती जितनी दौलत जो है ये नवाज शरीफ ने 3 बार वजीर आजम बनने के बाद जमा की है, और अपनी आने वाली 7 पुश्तों को भी इतना मालदार कर दिया है कि अगर ये बैठ के भी खाना चाहे तो बैठ के क्या, लेट के खा सकते हैं। लेकिन बहरहाल सिकंदर आजम जो था वो दुनिया के ऊपर उसने हुक्मरानी की, लेकिन वो मुसलमान तो नहीं था, लेकिन उसने मरते वक्त ये कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना। और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था, अगर सीखें, अगर समझें। और ख़ास तौर पे इस तरह के लोग जिनके पैर कब्रों में लटके हुए हैं। आसिफ अली जरदारी को देख ले, मरने वाला है, बको हमें नहीं पता क्योंकि हम तो उसके साथ ना तीमारदारी के लिए गए ना, लेकिन जो टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो पीपल्स पार्टी के जराए वो बता रहे हैं कि वो डॉक्टर उनको जवाब दे चुके हैं, लेकिन हवी से इक़्तिदार और हवी से पैसे के अंदर अभी भी ये शख्स डूबा हुआ है। कुछ अरसे पहले जो ये लोग बीमार हुए हुए अस्पतालों में लेटे हुए थे, आज जब इनको वजारतें मिली हैं तो कितने हट्टे कट्टे हो गए, ये हमारी आवाम को देखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जनरल बाजवा साहब ने कह दिया कि जनाब मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। ओ भाई, आपसे कौन कह रहा है कि आप एक्सटेंशन लें? हम तो कहते हैं कि खुदा के लिए ये जो कौम के ऊपर जो आपने एक बदनुमा दाग और बोझ डाला है, सिर्फ इस बोझ को आप बेशक कहते रहें कि आर्मी जो है वो सियासत से दूर है, लेकिन रिज्यूम चेंज ऑपरेशन के अंदर बाजवा साहब आप शामिल थे, आपकी अशरवाद से सारा काम हुआ है, आपके कहने के ऊपर अदालतों ने रिलीफ दिए, आपके कहने पे आपके वादों के ऊपर NRO 2 मिला है।
آج برملا ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر، بہت لوگ کہتے ہیں، لیکن میں تو سرے عام بات کر رہا ہوں کہ باجوہ صاحب آپ کو ایکسٹینشن دے کون رہا ہے؟ ہمارا تو ایک سیدھا سا سوال ہے، ہمارے لوگوں کا ایک سیدھا سا سوال ہے کہ جو گند آپ نے کیا ہے وہ گند آپ صاف کر کے جائیں، اور اس وقت تک آپ اسی سیٹ کے اوپر بیٹھیں جس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے یہ جو ناجائز اولاد جو بٹھائیے گی، اس ناجائز اولاد کو اختتام تک نہ پہنچا۔ اگر الیکشن کے اندر یہ منتخب ہوتے ہیں تو بالکل یہ حکومت بنائے، اور اگر نہیں منتخب ہوتے تو نیکسٹ آرمی چیف، کیا اہل شریف نے اس چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آرمی چیف یہی منتخب کریں گے؟ یعنی کہ جتنے بھی آرمی چیف منتخب ہوئے ہیں وہ نواز شریف نے ہی کیے ہیں۔ بے نظیر کو کبھی موقع نہیں ملا، اور ایک دفعہ جب آصف علی زرداری کو موقع ملا تو اس نے ان کو ایکسٹینشن دے دی تھی۔ تو بات یہ کی کہ جتنے بھی یہ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا اتنا زیادہ نون لیگ کا آرمی کے اندر ہولڈ ہے کہ صرف آپ کے جگہ پہ آپ کے نائب کو لانے کے لیے حکومت کا خطہ الٹا گیا؟ اور برملا اس کا اظہار جو ہے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ تو نواز شریف ہی آج تک آرمی چیف کو منتخب کرتا رہا اور وہ اب بھی کریں گے۔ تو واہ جی واہ، ایک مفروض، ایک مجرم جو پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، یہاں کی عدالتوں کو مطلوب ہے اور وہ ہمارا آرمی چیف منتخب کرے گا۔ لعنت ایسے کیا کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے اوپر، اگر میں یہ کہوں تو یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا، ایسے سسٹم پہ لعنت ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ایک مفرور اور اشتہاری جو ہے وہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں، اور جو ہمارا چوکیدار ہے گا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہم سیاست سے دور ہیں، کہ آپ سیاست سے دور نہیں ہیں۔ ریجیوم چینج آپریشن کے اندر باجوہ صاحب آپ کا جو کردار تھا، جو شرمناک کردار تھا آپ کا، وہ قوم سمجھ چکی ہے، قوم کو معلوم ہو چکا ہے۔ برملا اعتراف اس لیے نہیں کرتے ہیں یا اظہار اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اٹھوا لیتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، عمران ریاض خان کے ساتھ، سمیع ابراہیم کے ساتھ، ارشد شریف کے ساتھ، یہ جو کچھ ہوا ہے، اور کیا نام ہے اس کا، شہباز گل کے ساتھ، یہ آپ ہی نے کروایا ہے۔ اور اب آپ کہتے ہیں آپ جناب دودھ کے دھلے ہوئے بننا چاہتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوگا۔ آپ نے اس نااہل پاگل شخص کو جو فارغ البال ہے، یعنی کہ جس کے ذہن کام نہیں کرتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، میں بھول چکا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، میں بھول سکتا ہوں، اور میرا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اور میں یہ اور وہ حرکتیں جو کر رہا ہے UN میں ادھر ادھر۔ تو اس لیے جو پاگل کو آپ نے بٹھایا تھا، اس پاگل کے یا اس کو ہٹا کے الیکشن کروا کے، اور جو منتخب نمائندے ہوں، جو طاقتور حکومت ہو یا جو جس کی بھی حکومت ہو، وہ آرمی چیف منتخب کرے۔ اس وقت تک آپ بیٹھیں اس سیٹ کے اوپر، آپ کو کوئی نہیں ہٹا رہا، اور یہی عمران خان کی بھی ڈیمانڈ ہے اور یہی پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ گند آپ نے کیا ہے صاف بھی آپ کریں۔ کرکٹ کا میچ ایک دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں ہم، یہ جو انگلینڈ آئی ہوئی تھی پاکستان، تو مجھے بڑی شرم آئی۔ ہم جب یہاں پہ میں ذرا اس ویڈیو سے ذرا ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم کرکٹ وغیرہ جب کھیلنے کے لیے جاتے تھے تو ہمارے جو سینئرز پلیئر سے، یعنی کہ ہمارے محلے کی ٹیمیں ہوتی تھی، لیکن محلے کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو ہم سے عمر میں بڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی یہ جو کھانا مانا تم لوگوں نے کھایا ہے نا، یہ ایک اس وقت شاپر بھی نہیں ہوتے تھے، اخبار میں لپیٹ کے اماں جان جو ہوتی تھی وہ اچار پراٹھے کے اوپر اچار رکھ کے دے دیتی تھی کہ کھیلنے جا رہے ہیں تو یہ کھا لینا۔ تو وہ جو اخبار کے پیپرز یہ وہ ہوتے تھے، وہ ہم سارے ایک جگہ پہ جمع کر کے، اور اگر وہ جو کچرا کنڈی جس کو کہتے ہیں، وہ شاہی باغ اسٹیڈیم پشاور سے کے اندر ہم کھیلنے کے لیے جاتے تھے، تو ہم اس کچرے کو صاف کر کے اس کچرا کنڈی میں ڈالتے تھے، اور اگر ہم نہ ڈالیں تو اول تو ہمارے جو سینئر تھے وہ ہمیں کہہ دیتے تھے، نہیں تو وہاں پہ مالی ہمیں کہتے تھے یہ بھئی آپ لوگوں نے گند کیا، آپ اس کو اٹھائیں۔ تو انگلینڈ کے میچ کی میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ ہمارے کراؤڈ نے جو بوتلیں اور کچرا گراؤنڈ کے اندر پھینکا، اور اس کے بعد انگلینڈ کے پلیئر اس گراؤنڈ کو صاف کر رہے تھے، حالانکہ صفائی نصف ایمان مسلمانوں کے اندر ہے، مسلمانوں کے مذہب میں، لیکن یہ پھر مولوی حضرات جو ہوتے ہیں وہ دوسری صفائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے کچرے کو وہ صفائی نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال یہ جو گند آپ نے کیا ہے، میرا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ یہ گند آپ ہی صاف کریں، کیونکہ آپ پتلی گلی سے نکلنے کے چکر میں یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ سائفر آپ دبا کے بیٹھے رہے اور دنیا کو پتہ لگ چکا ہے۔ تیسری بات میں آپ کو بتاؤں ویورز کے، نواز شریف صاحب پاکستان آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مریم صفدر صاحبہ فرار ہو چکی ہیں، میں اس کو فرار ہی کہوں گا، کہ یا کہتی تھی میں پاسپورٹ کہوں گی اٹھاؤ اور لے جاؤ، اور آپ 17 گھنٹے سے کم کے اندر وہ لندن پدار گئی ہیں۔ نیکسٹ فلائٹ جو ہے یا نیکسٹ جو پاکستان سے بھاگنے کے چکر میں وہ اسحاق ڈار ہے،
اس نے آ کے 70-80 لاکھ روپے تنخواہ کروڑ روپے تنخواہ وصول کر لی ہے. 5 سال کی تنخواہ اس نے وصول کی ہے اور اب وہ بھی بھاگ جائے گا. اب یہ بات ہو گئی دوسری. تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نیب کے اندر جو ترامیم کی ہیں شاید اس کو اڑا کے رکھ دیں, کیونکہ اس کے اندر یہ جو کچھ ایسے ججز ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے اور اپنے جو کرپشن کے پیسے جو خزانے کے اندر جمع ہو چکے ہیں ان کو واپس لینے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. مجھے تو سیدھی بات ہے 138ویں نمبر کی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے, کیونکہ آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں بادی النظر میں یہ نظر آ رہا تھا اس لیے اس کا فیصلہ یہ ہم نے کیا ہے. یہ بادی النظر پہ بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ غیب کا علم اللہ کے بعد ان کو بھی ہے شاید ججز. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سوالیہ نشان اس کے اوپر بھی رکھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عمران خان کو ایک ریلیف دیا ہے, یہ صرف میں آج پھر اس بات پہ قائم ہوں, حالانکہ مجھے اس پہ بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا, لیکن بہرحال میں اس بات پہ قائم ہوں کہ مریم نواز کو جو آپ نے ریلیف دیا ہے اس خبر کو آپ نے دبانے کے لیے عمران خان کو ریلیف دے دیا ہے تاکہ مریم کی بات جو ہے زیادہ کوئی اچھال نہ سکے. لیکن میں آپ کو بتاؤں لانگ مارچ اسلام آباد کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور کسی بھی ٹائم اسلام آباد کو ہر طرف سے گھیر لیا جائے گا, اور گھیرنے کے بعد وہ حال ہوگا, اگر ابھی بھی نہ سدھرے تو وہ حال ہوگا کہ سری لنکا کی یا ترکی کی مثال دینا لوگ بھول جائیں گے اور پاکستان کی مثال دیں گے. تو یہ ویورز کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کی طرف آپ کو بتانی تھی, اور کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی. تو خبروں میں نے آپ کو دے دی کہ باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنا کن صاف کریں اور بالکل آپ باعزت طریقے سے چلے جائیں, اور اس کے بعد اگر آپ کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو آپ مرد بن کے عدالتوں میں سامنا کیجیے گا, نواز شریف مت بنیے گا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ پاکستان زندہ باد.